بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لنتا کی کہانیاں لنتا وائس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ لنتا وائس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب کے لیے ایک خوبصورت بیسٹ شارٹ اسٹوری لے کے آئی ہوں، اس سے مکمل اینڈ تک آپ سب ضرور سنیں۔ وہ بے رحم، ایک ایسے گھرانے کا لڑکا ساغم جو جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتا اور جاگیردارانہ انداز میں پرورش پائی، نہایت غصے والا ساغم کی بہن امل اور دو بھائی، ان کی شادی ہو گئی تھی۔ تایا کے گھر میں رہتے، ان کا بہت بڑا گھر تھا اور ان کے کئی کاروبار، فیکٹریز تھی ان کی۔ گاؤں میں ان کی اتنی زمینیں تھی، ان کے دو چاچا اس کاروبار کو سنبھالتے، وہاں پر ریسٹورنٹ بنانا چاہ رہے تھے۔ ساغم کے لیے اتنی لڑکیاں ڈھونڈی، مگر ساغم کو کوئی لڑکی پسند نہ آئی۔ اس کے دل و دماغ پر تو ایک تصویر بنی ہوئی تھی، اسے اس لڑکی کی تلاش تھی اور وہ یہی کہتا، جب وہ لڑکی مجھے مل جائے گی تو آپ لوگ میرا رشتہ کر دینا۔ ساغم کی سب سے پیاری بہن امل اور امل کی دوستی یسالہ سے، یعنی ایسے گھرانے کی لڑکی یسالہ اور اشارب، جو آپس میں بہن بھائی، اور ایک چھوٹی بہن اشارب خالہ کے گھر میں رینٹ پر رہتا۔ کئی خواب تھے، دو بہنوں کی ذمہ داری، والدہ کی ذمہ داری، یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا اور MBA کر رہا تھا، یسالہ ماسٹر کر رہی تھی، جاب کرتا، پارٹ ٹائم جاب کرتا، یونیورسٹی جاتا۔ امل اشارب کی بیسٹ فرینڈ، بہت لائک کرتی تھی، یعنی ساغم کی بہن امل جو اشارب کو لائک کرتی، جبکہ آہت امل کے پیچھے لگا ہوتا یونیورسٹی کا۔ وہ اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی، وہ لڑکا بالکل بھی، کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ آہت بالکل ٹھیک نہیں تھا، بگڑا ہوا رئیس زیادہ تھا۔ یسالہ اور ساغم کی نفرت کی کہانی، سالہ کی نفرت ساغم سے، کہانی کس موڑ پر جائے گی؟ کہانی میں کئی رنگ، کہانی بہت ہی خوبصورت انداز میں، یسالہ اور ساغم، کہانی کس موڑ پر جاتی ہے؟ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام یسالہ ہے۔ آج سے چند سال پہلے کی یہ بات ہے، میرے گھر میں میری پیاری سی امی اور میرا پیارا سا بھائی اشارب اور میری چھوٹی بہن، ہم لوگ رہتے، اور خالہ کے گھر پہ ہم لوگ اوپر رینٹ پر رہتے تھے۔ خالو جو ہم سے بہت محبت کرتے، ان کی بیٹی ہم سے اتنی محبت کرتی، ارم، بالکل ہماری سگی بہنوں کی طرح، اور اشارب بھی ارم سے ویسے ہی محبت کرتا جیسے اپنی بہنوں سے۔ اور بہت خواب تھے اشارب کے، گھر بنانا چاہتا تھا میرا بھائی، اور سب کی یہ خواہش تھی۔ امی بہت دعا کرتی ہیں اشارب کامیاب ہو جائے۔ بھیا آپ جلدی سے MBA کر لیں، تو اس کے بعد پھر آپ جاب کے لیے کریں گے نا؟ ہاں میں اپلائی کروں گا، اور انشاءاللہ تم دیکھنا بہت اچھی جاب ہوگی بینک میں۔ بھیا میری دعا ہے آپ کو بہت اچھی جاب ملے گی، اور ابھی بھی تو آپ اتنی محنت کرتے ہیں نا، پارٹ ٹائم جاب بھی کرتے ہیں، یونیورسٹی بھی جاتے ہیں۔ ہاں، اور بھیا بس میری یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ کامیابی دے۔ امی بہت دعا دے رہی تھی، خالہ دعائیں دیتی ہیں۔ یونیورسٹی میں جب ہم گئے، وہاں پر جب میں جانے لگی تو مجھے اچانک سے آیت نظر آیا، اپنے بھائی کو سمجھا لینا کہ میرے راستے میں نہ آئے، اور وہ عمل کا پیچھا کرنا چھوڑ دے۔ عمل کا میرا بھائی پیچھا نہیں کر رہا، عمل اور میرے بھیا کی دوستی ہے، بیسٹ فرینڈ ہے۔ ساری یونیورسٹی میں بات پتہ ہے، کیونکہ وہ رسپیکٹ کرنا جانتا ہے، لیڈیز کی رسپیکٹ۔ زیادہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، تو میں صرف بتا رہا ہوں کہ اپنے بھائی کو سمجھا دینا کہ آئندہ عمل سے دور رہے، تم اپنے راستے جاؤ۔ تم جیسے میں نے بہت دیکھیں، تم لڑکیوں کی عزت تو کرنا جانتے نہیں ہو۔ آئندہ تم پلیز میرا راستہ نہ روکنا، اور میرے بھیا کا نام نہ لینا، تمہارے بھیا کو تو میں ضرور مزہ چکھاؤں گا۔ ہائی عمل، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن۔ اشارب بھیا ابھی مجھے چھوڑ کے گئے یونیورسٹی۔ ہاں میں جانتا ہوں بھیا تمہارے چھوڑنے آتے ہیں، اور بس ڈسٹرب ہوں۔ آہت بہت تنگ کرتا ہے، میں جانتا ہوں۔ آہت، اسے بھی مجھے سبق سکھانا پڑے گا۔ نہیں، اس سے دور رہو، اس طرح کے لڑکوں سے دور ہی رہنا بہتر ہے، جو بالکل بھی لڑکیوں کی رسپیکٹ نہیں کرتے۔ تم بھی تو ہو میرے کتنے اچھے بیسٹ فرینڈ ہو، ہاں کتنی عزت کرتے ہو نا، اور تمہیں پتہ تو ہے میں تمہیں کتنا مانتی ہوں، اپنی ہر بات تم سے شیئر کرتی ہوں، کیونکہ یو آر مائی بیسٹ فرینڈ۔ ہاں ہم دونوں بیسٹ فرینڈ ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے۔ اشارب، تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو، آئی لائک یو، مگر تم جانتی ہو نا میری کتنی مجبوریاں ہیں۔ ہاں میں جانتی ہوں، تمہارے اوپر بہت ساری رسپانسبلٹی ہے، گھر کرنا ہے، بہنوں کی شادی کرنی ہے۔ یسالہ، وہ بھی میری بیسٹ فرینڈ ہے، تمہاری بہن، وہ بھی دل لگا کے ماسٹر کر رہی ہے، جاب کرنا چاہتی ہے، لیکن بس تمہارا اور میرا راستہ ہی الگ ہے۔ تم جانتے ہو میں ٹھہری جاگیردار گھرانے کی، ہاں یہ دوستی بس دوستی رہے ساری زندگی۔
لیکن آپ ٹھہری جاگیردارانہ گھرانے سے تعلق رکھنے والی اور ہم ٹھہرے شارب بہت اچھے ہو، بہت اچھے بیسٹ فرینڈ ہو، اور میں چاہتی ہوں کہ میرا بیسٹ فرینڈ ہمیشہ سلامت رہے، خوشیاں ہی خوشیاں رہیں، جو چاہو وہ تمہیں ملے۔ بس یہ اچھی طرح جانتے ہو کہ میرے گھر کی سختیاں، اور یہ تو میں کہہ رہی ہوں نا، یہ رشتہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور بھیا کا غصہ، سب کا غصہ تم اچھی طرح جانتے ہو، جان سے ہی مار دیں گے، اور میں نہیں چاہتی کہ تمہیں کوئی جان سے مارے یا مجھے کوئی جان سے مارے، یہ دوستی ہمیشہ رہے۔ میں واقعی میں عمل تمہاری بہت عزت کرتا ہوں، میری بہت اچھی دوست ہے عمل، اور عمل ہمیشہ سلامت رہے۔ جب تم خوش ہوتی ہو تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، بس اداس نہ رہا کرو۔ عمل میں ہر چیز کرتا ہوں، سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر میرے ساتھ نہ جانے ایسا کیوں ہوتا ہے، اور ہمیشہ ہی اداس ہو جاتا ہوں۔ کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے مانگتے رہو، تمہارا دامن خوشیوں سے بھر جائے گا۔ تمہاری بیسٹ فرینڈ کی دعا ہے، اور بیسٹ فرینڈ عمل کی دعائیں تو واقعی میں مجھے سب کچھ ملے گا، اللہ سے مانگ رہا ہوں، میری ہر خواہش پوری ہوگی، خوش رہا کرو۔ اور واقعی ہم دونوں کی اتنی اچھی دوستی تھی، اور واقعی میں اشاری بہت اچھا تھا، رسپیکٹڈ تھا بہت۔ راغب بھیا واقعی بہت محبت کرتے، ان کی میں چھوٹی بہن، اور بھابھی بھیا سبھی تو اتنی محبت کرتے، بھابھی کے 2 بیٹے، ان سے میں اتنا پیار کرتی، گھر میں اتنی خوشیاں تھی، تائی جان اتنی محبت کرتی، سب اتنا خوش ہوتے۔ اور جب بھی تائی جان بھیا سے کہتی ساغم تمہارے لیے لڑکی دیکھ رہے ہیں، تائی جان میں نے آپ سے کہا نا کہ جب مجھے شادی کرنی ہوگی آپ لوگوں کو ضرور بتا دوں گا، جب مجھے جو لڑکی پسند آئے گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جلدی بتا دینا، ہمیں بھی خواہش ہے کہ ساغم کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی دیکھیں۔ میں نے بھیا سے کہا بھیا آپ بتائیں نا آپ کو کون پسند ہے، جس دن مجھے وہ لڑکی نظر آ گئی میں ضرور بتاؤں گا، جو لڑکی میرے خیالوں میں ہے بھیا میں جانتی ہوں، انشاءاللہ آپ کے خیالوں میں جو لڑکی ہے آپ جسے پسند کرتے ہیں وہ ضرور آپ کے سامنے ایک دن ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ اور پہ یونیورسٹی میں اس دن میں جب تصویر بنا رہی تھی، جب میں نے کہا شارب تمہاری تصویر دیکھو کتنی اچھی، باتوں باتوں میں بنا دی، اسمائل تو دو، ہمیشہ ہی موڈ خراب رہتا ہے تمہارا۔ موڈ خراب نہیں رہتا، تھوڑا ٹینشن میں رہتا ہوں، ذمہ داریاں بہت ہیں، اچھا اب چلو اسمائل دو۔ اور جب میں نے تصویر کمپلیٹ کی، بہت اچھی لگ رہی ہے، بیوٹیفل، تھینک یو سو مچ۔ اور ہم دونوں کی دوستی اتنی اچھی تھی، واقعی میں بہت لائک کرتی تھی، زندگی میں میری اتنی خوشیاں تھی، سب کچھ تھا، مگر عاشارب کی کمی تھی۔ عاشارب جو واقعی میں کبھی بھی میرا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کا راستہ میرا راستہ بالکل ہی الگ تھا۔ عاشارب اس پہ بہت ذمہ داری تھی، اس کو اپنا گھر کرنا تھا، جاب کرنی تھی، ہم لوگ کی دوستی اتنی اچھی تھی کہ کسی کو اس دوستی کی نظر نہ لگے۔ ایگزامس قریب تھے، اس دن لائبریری میں اسٹڈی کر رہی تھی میں یسالہ کے ساتھ، ہم دونوں جب اسٹڈی کر رہے تھے کہ اچانک سے آہد سامنے آیا، اور اس نے مجھ سے کہا ہاؤ آر یو، میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، فوراً یسالہ نے کہا دیکھ نہیں رہے ہو وہ تم سے بات کرنا پسند نہیں کرتی، تم ہوتے کون ہو اس کی خیریت معلوم کرنے والے، اور تمہارا بھائی کون ہوتا ہے عمل سے بات کرنے کے لیے۔ عمل اور میرے بھیا کی بہت اچھی دوستی، بیسٹ فرینڈ ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے ہیں، اور میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم لڑکیوں کی کتنی عزت کرتے ہو۔ اور ہاں اشارب جیسے تم نہیں بن سکتے، وہ بہت رسپیکٹڈ ہے، سب کی رسپیکٹ کرتا ہے، وہ یونیورسٹی میں سبھی اسے لائک کرتے ہیں، تم اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ۔ اور جیسے ہی یسالہ نے اسے یہ کہا تو اس نے کہا او ہیلو، آپ ہوتی کون ہیں مجھے یہ کہنے والی کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، میں مخاطب ہوں عمل سے۔ عمل میں آپ کو بہت لائک کرتا ہوں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، میں تو پڑھنا نہیں چاہتا، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، آپ کو اتنا لائک کرتا ہوں، اتنے بزنس ہے، ڈیڈ کب سے کہہ رہے ہیں آفس کو سنبھالو، بس تمہاری ہاں کی دیر ہے، تم یہاں سے جاتے ہو یا میں تمہارا حشر اور نشر کر دوں گی، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اور عمل کو اتنا غصہ آ رہا تھا جب میں نے کہا اسی وقت آہد یہاں سے جاؤ، میں نے آہد تو نہ گیا، میں نے یسالہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا چلو یہاں سے۔ اور بیٹا ساغم اسٹڈی کیسی چل رہی ہے؟ بڑے پاپا بہت اچھی چل رہی ہے، ایگزامس بھی ہونے والے ہیں، خیال رکھا کرو اپنا بیٹا، وقت پہ کھایا پیا کرو، پاپا آپ بھی بڑے پاپا اپنا خیال رکھیں، میڈیسن وقت پہ لیں۔ ہاں بیٹا میں کھاتا ہوں، میڈیسن وقت پہ لیتا ہوں۔ بھابھی نے جب کہا تمہاری پسند کا بہت اچھا سا کھانا بنایا، تھینک یو بھابھی، کھانا لگا نہیں جا رہی ہوں۔ اور جب بڑے پاپا پوچھ رہے تھے شہریار گاؤں کا چکر لگایا بیٹا؟ جی بڑے پاپا گیا تھا، چاچو سے بھی بات ہوئی ہے، آج کل وہ لوگ پلان کر رہے ہیں، ریسٹورینٹ بنانا چاہ رہے ہیں، دیٹس گڈ آئیڈیا۔ اور باقی سب کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ بڑے پاپا بالکل ٹھیک چل رہا ہے۔ اور پھر ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھایا، نیکسٹ ڈے جب یونیورسٹی میں گیا، اور جب میں عمل سے بات کرتا، عمل بھی بہت غصے میں نظر آ رہی تھی، اس نے جب مجھے آیت کی ساری شکایت کی، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، تم
ایسا کچھ نہ کرنا، ان جیسوں کے منہ مت لگنا، یہ بہت ہی بگڑا رئیس آتا ہے۔ اور جب سامنے وہ اپنی فرینڈ کے ساتھ بات کر رہا تھا، میں اس کو مزہ چکھاؤں گا، یہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا عمل کا بیسٹ فرینڈ بننے کی کوشش کرتا ہے نا، میں اسے بتاؤں گا تم ایسا کیا کرو گے، تم ابھی دیکھو تو میں کرتا کیا ہوں، اس کا میں وہ حشر کروں گا کہ یہ یاد رکھے گا، اسے ایسا پھنساؤں گا، کرو گے کیا یہ تو تم خود دیکھو گی، سارے لوگ یونیورسٹی میں دیکھیں گے میں جو کروں گا، وہ سب دیکھیں گے، اسے میں اتنی بری طرح پھنساؤں گا، اپنے انسلٹ کا بدلہ تو میں لے کے چھوڑوں گا عمل سے اور اشارب سے، میں انہیں نہیں چھوڑوں گا کیونکہ میں عمل کو حاصل کرنا چاہتا ہوں نا، اشارب اس کا بیسٹ فرینڈ بن کے پھرتا ہے، میں اسے بتاؤں گا، یہ یاد رکھے گا ساری زندگی، یہ سالہ یاد رکھے گی کہ میں نے اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا، ایسا کیا کرو گے یہ میں تمہیں کل بتاؤں گا، تمہیں پتہ چل جائے گا، میں جو کروں گا نا وہ سارے اسٹوڈنٹ دیکھیں گے اور تمہیں بھی پتہ چل جائے گا۔ آپ اپنا بہت خیال رکھا کریں، کتنا خیال رکھتی ہیں نا آپ ہم لوگوں کا، آپ نے اس گھر میں جگہ دی، ارے بیٹا کیوں شرمندہ کرتے ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہاری جب جاب لگ جائے گی، تمہارا جو خواب ہے پورا ہوگا، ہاں خالہ میں لون لوں گا، انشاءاللہ میں گھر بناؤں گا، بہنوں کی شادی کروں گا، یا سالہ بھی جاب کرے گی، بھیا میں بھی جاب کروں گی، میں آپ کا پورا ساتھ دوں گی۔ امی بہت خوش ہو رہی تھیں، اور جب میری چھوٹی بہن اتنا خوش ہونے لگی، تم بھی تو دن رات محنت کرتی ہو نا، اتنا تھکتی ہو، یونیورسٹی جاتی ہو، پھر ٹیوشن پڑھاتی ہو، بھیا تو کیا ہو گیا، اتنی ٹیوشن پڑھا کے تھک جاتی ہو، ہم لوگوں کا خیال رکھتی ہو، بھیا آپ بھی تو پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر دیکھنا بہت اچھا سا میں گھر بناؤں گا، امی بھی خوش ہو گئی، خالہ بھی، اور پھر یہ سالہ اور ہم ایگزام کی تیاری بھی تھی، یونیورسٹی چلے گئے، اور جب میں یونیورسٹی گیا، یہ سالہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں تھی، جب میں نے دیکھا کہ اچانک سے میں نے دیکھا کہ آہد نے سختی سے عمل کا ہاتھ پکڑا ہوا، سارے اسٹوڈنٹ دیکھ رہے ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا رہا ہے، مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا، اور وہ جس طریقے سے سب کے سامنے کہہ رہا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں پانا چاہتا ہوں، وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، اس نے ایسے ایسے فقرے بولے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ اچانک سے اس کے بھائی کی گاڑی سامنے سے آئی، مجھے ایسا لگا جیسے عمل کے بھائی آ رہے ہیں، اور وہ اپنا ہاتھ چھڑا رہی تھی بار بار، آہت چھوڑو اس کا ہاتھ، آہت میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں، عمل کا ہاتھ چھوڑو، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے گاڑی آ رہی ہے، مجھے فیل ہوا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ عمل کے بھائی آئے، تم اچھی طرح جانتے ہو نا عمل کے بھائی کو، ہاتھ چھوڑو، میں تم سے کہہ رہا ہوں، نہیں چھوڑوں گا، کیا کر لو گے، ہاں کیا کر لو گے تم، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں، تم لڑکیوں کی عزت تو کرتے نہیں ہو، اور نہ ہی کبھی تم نے کسی لڑکی کو عزت دی ہے، اور آج تو تم اپنی نظروں سے بھی زیادہ گر گئے ہو، اور بلکہ ہم سب کی نظروں میں گر گئے ہو، جو تم نے عمل کا ہاتھ پکڑ کے جو حرکت کی ہے، چھوڑو اس کا ہاتھ، اور میں زبردستی ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھ رہا تھا، اس نے مضبوطی سے ہاتھ تھام لیا، اور عمل کہہ رہی تھی پلیز میرا ہاتھ چھڑواؤ اس سے، اور میں پوری کوشش کر رہا تھا کہ اس کا ہاتھ چھڑواؤں، اور جب میں نے زور سے ہاتھ چھڑوا کے عمل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو اس نے تحفظ جانا، یہ اوکے عمل، میں اسے نہیں چھوڑوں گی، میں بھیا سے بتاؤں گی، اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، اور میں اسے تسلی دے رہا تھا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے، اسی وقت مجھے آواز آئی، جب آہد نے کہا میں یہی تو چاہتا تھا کہ تم اس کا ہاتھ پکڑو، کہ اچانک سے گاڑی سے سامنے سے اس کے بھیا اترے، گاڑی رکی، اور مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کچھ بھی، وہ عمل نے سختی سے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، جیسے وہ اتنی سہمی ہوئی تھی، اتنی ڈری ہوئی تھی کہ اس نے اپنے بھیا کی طرف بھی نہیں دیکھا، اور مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آتا جب اس کے بھیا نے گاڑی سے اتر کر اتنا غصہ کیا اور کہا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے بھیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اشارب ایسا نہیں ہے، میں جو آنکھوں سے دیکھتا ہوں نا وہی سمجھ پاتا ہوں، اور مجھے بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، اور اس وقت بھیا نے اتنے غصے سے گن نکالی اور فائر کر دیا، اور انہوں نے جب فائر کیا تو اسی وقت اشارب زمین پہ گرا، مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، چیخ و پکار مچ گئی، اور جب میں بھاگتی ہوئی گئی، جلدی یا سالہ جلدی ہو، تمہارے بھائی کو کیا ہو گیا، تمہارے بھائی کو گولی لگ گئی، گولی میرے بھائی کو کس نے ماری، دیکھو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، اس وقت وہاں رش ہو رہا ہے، اشارب کو عمل کے بھائی نے گولی مار دی، کیونکہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، جب سارا واقعہ مجھے پتہ چلا، اور جب میں گئی اور جب سب نے آنکھوں سے دیکھا کہ گولی کس طرح چلی، اور اسی وقت جب پولیس کو انفارم کیا گیا، اور جب پولیس آئی اور جب پولیس نے انویسٹیگیشن کی تو اسی وقت ڈرائیور نے کہا، نہ جانے کال پر کیا باتیں ہو رہی تھیں، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، اور میں جب بھاگتی ہوئی آئی اور جب میں نے دیکھا بہت زور سے میں نے
دھکا دینے کی کوشش کی، کہا کہ تم نے کیا کیا، یہ تم نے کیا کیا، تم نے میرے بھائی کی جان لے لی۔ اور وہ مجھے بے سود دیکھ رہا تھا، نہ جانے کن نظروں سے دیکھ رہا تھا، بے سود سا ہو گیا تھا، اور میں اس چیخ و پکار کر رہی تھی، میرا بھائی مر گیا۔ ہم آنا پرست لوگ ہیں، جو دیکھا میری بہن کا ہاتھ تمہارے بھائی نے پکڑا ہوا تھا، میں نے اس کی جان لے لی۔ جب وہاں سے پولیس انویسٹیگیشن کرتی معلومات کر رہی تھی، اس نے یہ لفظ صرف میرے سامنے کہا، اپنے جرم کا اقبال جرم کیا۔ اور جب میں نے پولیس کے سامنے کہا، اس نے کہا تم نے سنا، میں سب سے کہہ رہی تھی، تو ہر شخص ڈر رہا تھا، کسی نے بھی میرا ساتھ نہ دیا، سب نے کہا ہم نے ایسا کچھ نہیں سنا۔ اور جب اس نے کہا میں نے فائر نہیں کیا، یہ ڈرائیور نے فائر کیا، کیونکہ میں اس وقت آگے بڑھا تھا، اور وہ جانتا ہے ہم جاگیردار لوگ ہیں، اور میں جب گن چلانے کی کوشش کر رہا تھا، ڈرائیور نے گن چلا دی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں گن چلاؤں اور پولیس مجھے اریسٹ کر لے۔ اس نے نمک کھایا تھا ہمارے گھر کا، عزت کی لاج رکھی، اور گن اس کے ہاتھ میں اس نے چھینی، مجھ سے فائر کر دیا تھا، اور پولیس یہ بات مان گئی۔ تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو، میں تمہیں تمہارے مقام تک پہنچاؤں گی۔ اور عمل جو بے ہوش ہو چکی تھی، اس کی اتنی بری حالت تھی کہ اشارف اب دنیا میں نہیں تھا، سارے اسٹوڈنٹ سہم رہے تھے، اور آہد ہلکے ہلکے ہنس رہا تھا۔ یہ چیز میں نے خود دیکھی، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے۔ آہد آہستہ سے کہہ رہا تھا دوستوں سے، دیکھو نا کیا ہوا، سزا پا گیا۔ کیا کہا آہد تم نے؟ میں اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھی تھی، مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ آہد کیوں ہنس رہا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے، میرا بھائی مر چکا ہے۔ اور پھر اتنا رو رہی تھی، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، پولیس والوں سے انصاف مانگ رہی تھی، کسی نے میری نہ سنی، اور پھر ڈیڈ باڈی گھر کی طرف سب لے کر گئے۔ ڈرائیور نے اسی وقت کہا تھا کہ ہاتھ اٹھا کے کہا کہ یہ پسٹل میں نے چلائی ہے، اور سانپ کا غصہ میں جانتا ہوں نا شروع سے، اسی لیے سانپ کو بچانے کے لیے ہوتا یہ کہ سانپ گولی چلا دیتے۔ اور پھر میں نے بھی کہا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، تمہیں تمہارے مقام تک پہنچاؤں گی۔ جب میں گھر گئی، میرا بہت برا حال تھا، جب ہوش میں آئی تھی تو میری طبیعت اتنی خراب ہو رہی تھی، آنکھوں کے آگے اندھیرا سار تھا۔ اور جب بڑے پاپا کو سب پتہ چلا اور ساغم بھیا سے انہوں نے پوچھا، میں نے سچ A to Z بتایا، یہ سب کیا سن رہا ہوں میں ساغم، تم نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، تو اور کیا کرتا بڑے پاپا؟ آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں نا ہمارے گھر کی جو روایت ہے، میری بہن کا ہاتھ سختی کے ساتھ اشارف نے پکڑا ہوتا، اس سے کچھ کہہ رہا تھا تو اسے سن لیتے، اسے پہلے سنتے وہ کیا کہہ رہا تھا، تم نے اس بے گناہ کی جان لی۔ اور بھابھی جو سب مجھ سے کہتی، یہ سالہ جو تمہاری بیسٹ فرینڈ، اس کا بھائی مار دیا ساغم تم نے یہ کیا کیا، بہت غریب لوگ تھے۔ اور پھر ساغم جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کہنے لگے، میں فارم ہاؤس جا رہا ہوں 2 دن کے لیے، ریسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے پاپا بہت پریشان تھے، بڑے پاپا ڈرائیور نے خون کا الزام اپنے سر پر اس لیے لیا کہ بھیا ورنہ اریسٹ ہو جاتے، اس نے تو نمک کھایا تھا اس گھر کا نا۔ دیکھو ڈرائیور نے اپنے اوپر سارا الزام لے لیا، اب مجھے اوپر اور بات کرنی پڑی، کہیں ساغم پر اور کہیں الزام نہ لگ جائے، اور یسالہ نہیں چھوڑے گی بھیا کو، یسالہ بہت غصے میں ہے۔ سارے گھر والے پریشان تھے، جب میں نے بڑے پاپا سے رو کے کہا مجھے پرمیشن دے یسالہ کے گھر جانے کی، اسے سنبھالنے کی، بھابھی کے ساتھ میں جاؤں گی، اور ساغم بھیا 2 دن کے لیے فارم ہاؤس چلے گئے، اور بڑے پاپا پریشان تھے کہ ہمیں اور زیادہ اوپر بات کرنی پڑے گی، کہیں ساغم اریسٹ نہ ہو جائے۔ اور اس طرح پھر جب میں وہاں پہنچی، سب لوگ رو رہے تھے، اور پھر میت رکھی تھی، سارے رو رہے تھے، جب میں نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی، یسالہ پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بھائی کو نہیں چھوڑوں گی، یہ نفرت، یہ ایک ایسی نفرت ہے، اسے اس کے مقام تک پہنچاؤں گی۔ بھابھی معافی مانگ رہی تھی، سارے لوگ رو رہے تھے، اور بڑے پاپا انہیں بھی بہت افسوس تھا، جب انہیں جا کر سارا کچھ بتایا، یسالہ اتنا رو رہی تھی، اس نے کہا میں تمہارے گھر جب میں جانے لگی، تمہارے گھر آؤں گی، ساغم سے بات کروں گی، میں ہر روز ہر شام تمہارے گھر آؤں گی، سب سے بات کروں گی، جب تک تمہارے بھائی کو اس کے مقام تک نہ پہنچا دوں، جب تک وہ یہ نہ قبول لے کہ اس نے ہی فائر کیا تھا، میرے بھائی کی جان لی تھی۔ اور اس طرح وہ بالکل اپنے آواز کھو بیٹھی تھی، سارے لوگ رو رہے تھے، آنٹی رو رہی تھی، سنبھالو یسالہ خود کو، خالہ سنبھال رہی تھی، ایک دوسرے کو سب دلاسا دے رہے تھے۔ جب اس بات کو 1 مہینہ گزرا، جب میں نے امی سے کہا امی میں جاؤں گی، میں اس وقت آپ کی اجازت لینا چاہتی ہوں، خالہ سے اجازت لی، میں ہر شام ہر روز جاؤں گی اور جا کر اپنا انصاف مانگوں گی، بیٹا وہ بہت بڑے لوگ ہیں، نہ جانے اور تمہارے ساتھ کیا کریں، آپ کا اللہ پر یقین ہے نا، میں انصاف لوں گی۔ اور خالہ سے میں نے اتنا زیادہ کہا امی سے اجازت لیں، اور پھر امی نے اجازت دی کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور پھر میں وہاں پر گئی، ان کی تایا سے ملی، انہیں سلام کیا، بیٹا مجھے پتہ ہے جو کچھ بھی ہوا ہے، میں جب تک ساغم کے منہ سے نہ سن لوں کہ میرے بھائی کا قتل اسی نے کیا،
اور پھر تایا بھی چپ ہو گئے تھے۔ آپ لوگ مجھے اجازت دیں کہ میں یہاں ہر روز آؤں، ساغم کو اس بات کا احساس دلاؤں۔ میں ہر جگہ جاتی ہوں، ہر جگہ رپورٹ کرا رہی ہوں، مگر کوئی میری سنائی نہیں سنتا۔ اور پھر اتنا رو رہی تھی۔ عمل تم اپنے آپ کو سنبھالو۔ اور جب میں نے اس دن آ کر دیکھا لان میں، جب وہ مجھے نظر آیا ساغم مجھے حیران نظروں سے دکھ رہا تھا۔ تم نے میرے بھائی کی جان لی ہے نا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی جب تک میں تمہیں تمہارے مقام تک نہ پہنچا دوں۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، ہم غیرت مند لوگ ہیں۔ تمہارے بھائی نے میری بہن کا ہاتھ پکڑا تھا نا، اسے اس کے مقام تک پہنچا دے۔ ہر روز آتی، جب بھی میرا ٹکراؤ ہوتا بیٹھی رہتی، گھر والے سمجھاتے، سب سمجھاتے تھے کہ معاف کر دو ساغم کو، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ میرے دل پر، میرے گھر والوں پر کیا بیتی، میرے بھائی کے کیا خواب تھے۔ اور عمل اتنا روتی، اتنا خیال کرتی میرا۔ میں روز آتی اور یہی کہتی کہ میں انصاف لوں گی، مجھے انصاف چاہیے۔ میں امی کو بھی یہ دلاسا دیتی، خالہ کو بھی، کہ ضرور ہمیں انصاف ملے گا۔ ان لوگوں کی کیا حالت تھی۔ اور جب میں اس دن گئی، عمل اتنا رو رہی تھی۔ میں جانتی ہوں تم پر کیا بیتی ہے، تم خود کو سنبھالو۔ میں جانتی ہوں جو کچھ بھی ہوا ہے عمل، میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، تمہارے بھائی کی دشمن نہیں ہوں، مگر مجھے انصاف چاہیے نا۔ تمہارے بھائی نے میرے بھائی کی جان لی، ہاں میں جانتی ہوں عمل، میں کچھ نہیں کر سکتی، لوگ ورنہ مجھے جان سے مار دیں گے اگر سچ بولا تو۔ ہاں میں اسی وجہ سے تمہیں اس کیس میں نہیں پھنسانا چاہتی۔ اور پھر بڑے پاپا نے چاچی وغیرہ سے بھی بات کی، اثر رسوخ لگایا کہ بالکل ساغم پر کوئی بات نہ آ سکے۔ کال پر بات کی، میں ان کے گھر جب بھی جاتی اور جب بھی میرا ٹکراؤ ہوتا ساغم سے، میں غصے میں کہتی کہ تم اپنا جرم قبول کر لو۔ اللہ مجھے بہت سمجھاتی کہ اس معاملے سے بیٹا دور ہو جا، خون کو معاف کر دو، مگر میں نہیں مانتی تھی۔ روزانہ چاہتی کہ ایک دن ساغم یہ کہے گا کہ میں نے مارا ہے، تمہارے بھائی کی جان لی۔ اور پھر بھیا، میں جانتی ہوں کیا آپ، یہ وہی لڑکی تو نہیں ہے نا ساغم بھیا جو آپ کے خیالوں میں آتی تھی؟ ہاں یہ وہی لڑکی جسے میں دیکھ کے بے سدھ ہو گیا تھا، جو ایک تصویر میرے دل پر تھی، چھائی ہوئی تھی۔ یہ وہی ہے یسالہ، میں لائک کرتا ہوں، میں یسالہ کو لائک کرنے لگوں۔ تو بھیا یہ جرم جو آپ نے کیا ہے، لیکن میں کبھی نہیں بولوں گا کہ میں نے اس کے بھائی کی جان لی، کیونکہ جو آنکھوں سے دیکھا بھیا، کاش آپ پوچھ لیتے۔ سختی سے اس نے تمہارا ہاتھ تھاما ہوا تھا نا، جو میں نے دیکھا، اور میں فائر کرنے لگا، اور جب فائر کر دیا تو ڈرائیور نے خون اپنے سر پہ لیا۔ اور پھر جب میں وہاں پر گئی، اس دن بہت غصے میں تھی، میں نے کہا آج میں نہیں چھوڑوں گی، آج میں ساغم سے پوچھ کے رہوں گی کہ تم نے میرے بھائی کی جان لی۔ اس دن میں بہت غصے میں تھی، شاید وہ اپنے کمرے کی طرف تھا، اور میں نے کہا عمل آج میں فائنل تمہارے بھائی سے بات کرنا چاہتی ہوں، میں پھر دوبارہ نہیں کہوں گی، میں خون معاف کر دوں گی، میں آج بات کروں گی، تم پلیز مجھے جانے دو۔ ہاں بھیا اوپر ہی ہیں، تم چلے جاؤ۔ اور جب میں اوپر گئی، اور جب میں نے بہت غصے میں ساغم سے کہا ساغم میں یہ خون معاف کر دوں گی، لیکن تم اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر آج کہو کہ کیا تم نے میرے بھیا پہ فائر نہیں کیا تھا؟ ہاں میں اللہ کو حاضر اور ناظر جان کے آج کہتا ہوں کہ میں نہیں فائر کیا تھا۔ تو پھر اریسٹ کیوں نہیں کرواتے اپنے آپ کو؟ نہیں، میں اریسٹ نہیں ہونے دوں گا، بلکہ چلو ٹھیک ہے تم کہتی ہو نا، تو آج میں فون کرتا ہوں، ذرا منہ ادھر کر لو۔ کیوں؟ میں تمہارے سامنے نہیں کال پہ بات کر سکتا نا، تم منہ ادھر کرو بس۔ میں فون کر کے آج میں انفارم کرتا ہوں پولیس کو کہ میں نے خون کیا تھا، میں نے فائرنگ کی تھی، ٹھیک ہے؟ اللہ کو حاضر اور ناظر جان کے کہا ہے نا تم نے؟ ہاں بس ٹھیک ہے، تم اس طرف کھڑی رہنا جب تک میں تمہیں نہ کہوں نا۔ جب میں کال پہ میسج پہلے کر رہا ہوں تھوڑا سا، پھر میں کال کرتا ہوں، پھر تمہیں بتاتا ہوں۔ اور نہ جانے وہ کیا لگا ہوا تھا فون میں نے بھی تمہیں اللہ کا واسطہ دیا اس طرف مت دیکھنا۔ اور پھر مجھے ایک دم شور کی آواز آ رہی تھی، جیسے پیچھے پلٹ کے دیکھا میں نے تو گن تھی اس کے ہاتھ میں، اور سامنے سے اس کے بھیا آ رہے تھے۔ ان لوگوں نے چھینا جھپٹی کی، بجایا تو اس نے خود کو فائر کر کے مار لیا، ٹانگ پر گولی لگی۔ اور جب بھیا بھاگتے گئے اور تڑپ کے اس نے کہا کہ اس نے انصاف مانگا تھا نا، میں نے اللہ کو حاضر اور ناظر جان کے بھیا انصاف دے دیا، میں اپنی جان لے لوں گا مگر اریسٹ نہیں ہوں گا، کیونکہ ہم غیرت دار لوگ ہیں۔ اور وہ بے ہوشی کے عالم میں تب بے ہوش ہو گیا۔ سب لوگ بھاگتے ہوئے آئے، اور جب یہ منظر دیکھا، بڑے بھیا گاڑی میں ڈال کے جب لے کے گئے، ہاسپٹل پہنچے، میں نے بھی خالہ کو، امی سب کو بتایا کہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ سب لوگ پریشان ہو کے جب ہاسپٹل پہنچے، وہاں پر گئے، سبھی ٹینشن میں تھے۔ اور پھر بھیا کو وہاں پر لے کر گیا، اور پھر جب ان کا ٹریٹمنٹ ہوا، گولی ٹانگ سے نکال دی تھی، اس کے بعد پھر جب انہیں بعد میں ہوش آیا، سب لوگ وہاں موجود تھے ہاسپٹل میں۔ اور پھر جب اس کے بعد جب میں ملنے گئی، اور جب میں نے اجازت لی، عمل سر کہا کہ تم نے اپنی جان کیوں لے لی؟ ہاں میں تمہیں ثابت کرنا چاہتا تھا تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، تم لیٹے رہو، تمہاری واقعی حالت ٹھیک نہیں، تم نے اپنی جان لینے کی کوشش کی، جان میں دوبارہ لوں گا، میں دوبارہ جان لوں گا، اور میں نے اللہ کی قسم کھا کے کہا تھا نا کہ میں انصاف دوں گا۔ اب میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں،
پھر تم بھی خود کو معاف نہیں کر پاؤ گی. تم وہی لڑکی ہو جو میرے خیالوں میں خوابوں میں تھی. میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں یا سالہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں. تو میں مجرم ہوں، میں نے جرم کیا تھا لیکن اپنی جان لے کے دکھائی، بچ گیا. اور دوبارہ جان لوں گا اگر تم نے ہاں نہیں کی. میں تم سے واقعی محبت کرتا ہوں. یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں اور تم سے شادی. اور پھر میں بولتی رہی، وہ روتا رہا. جب تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا مجھے تم بہت اچھی لگی تھی. تم وہی لڑکی ہو میرے خیالوں میں آتی تھی. اور اس کے بعد پھر ٹریٹمنٹ تو ہو ہی گیا تھا. پھر بھیا گھر آ گئے. پھر جب میں نے آنٹی سے یا سالہ کا ہاتھ مانگا، آپ لوگ اگر اجازت دیں تو گھر والے آئیں گے بھیا سے رشتے کے لیے، آپ لوگ بھی معاف کر دیں. اور میں اتنا خوش تھی جب بھیا سے کہا. بھیا جب اپنے روم میں تھے، تایا سے کہا سب سے بہت اچھی لڑکی ہے سالہ. سارے گھر والے مان گئے تھے. آنٹی سے اجازت لی کہ آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں. پہلے میں بھیا کے ساتھ گئی. وہاں جا کر بھیا نے بہت معافی مانگی. پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، اس رشتے کے لیے ہاں کر دو، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا. اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، زاروں قطار ہو رہی تھی. میں نے اپنے بھیا کا خون تمہیں معاف کیا. اور پھر عمل اتنا سمجھا رہی تھی. اور پھر بعد میں گھر والوں نے سمجھایا. پھر میں نے ہاں کر دی. پھر وہ لوگ آئے، مٹھائی لے کر آئے، خوش دے رسم کی. ان لوگوں نے بات پکی ہو گئی. انہوں نے کہا بس چند ماہ بعد شادی ہوگی. اور پھر سب لوگ اتنا خوش تھے. خالہ نے بہت سمجھایا مجھے، امی نے، کہ خون معاف کر دو. اس لڑکے نے اپنی جان لے کے دکھا دی، دوبارہ جان لے سکتا. اور پھر وقت اتنی تیزی سے گزرا. پھر وہ وقت بھی آ گیا جب شادی قریب تھی. مہندی ہوئی. اتنا خوش ہو رہے تھے. سب نے کہا یہ سالہ بہت پیاری لگ رہی ہو مایوں میں. سب نے پکچرز بنائی. پھر مہندی کی رسمیں ہوئی، شادی ہوئی. سب نے بہت تعریف کی، بہت اچھی لگ رہی ہو، بہت اچھے لگ رہے ہیں بھیا آپ. اور بھیا بہت خوش تھے. اور اس کے بعد پھر رسمیں ہوئیں، دعوتیں ہوئیں. جب چانتی کی تقریب ہوئی اور جب مجھے ریڈ روز دیا، اور ریڈ روز دے کر جب سالہ آپ نے میری محبت کو قبول کیا، ہمیشہ اس ریڈ روز کو سنبھال کے رکھنا. یہ میری پہلی محبت کا ریڈ روز ہے. تھینک یو سو مچ. اور واقعی میں تمہیں ہمیشہ نبھاؤں گا. مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے ہمیشہ معافی مانگوں گا. دعا کرتے. اور پھر بھیا کے وہاں پر گئے. جب دعائیں مانگی، فاتحہ پڑھی. اور پھر آنٹی اتنا پیار کرتی، سب لوگ مجھ سے اتنی محبت کرتے. اور پھر یہ لوگ ہمارے گھر آ گئے. جب خالہ نے اجازت دی، کیونکہ امی نے ان سے اجازت لی تھی، کیونکہ عمل بھی یہ چاہتی تھی. ساغم ان لوگوں نے گھر دے دیا. میری بہن کو لے کر آ گئے، اماں کو گھر لے. زندگی میں اتنی خوشیاں تھیں. بھیا کو یاد کرتی، روتی. پھر سب سمجھاتے جو ہوا خون تم نے معاف تو کر دیا ہے نا. اور پھر اتنی محبت سب گھر والے کرتے، بھابیاں پیار کرتی، سب بہت اچھے تھے. اور جب ساغم نے کہا اس دل پر ہاتھ رکھ کے تو دیکھو، یہ دل صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے، اس دل پر تمہارا نام ہے، کبھی مجھے نہ چھوڑنا. آپ نے جب مجھ سے اتنی محبت کی ہے تو میں بھی نبھاؤں گی. اور واقعی اتنی تعریف کرتے. یہ کلر تم نے جو پہنا ہے، مرون کلر، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، بہت پیاری لگ رہی ہو. اور اتنی خوشیاں. وقت تیزی سے پھر گزرتا چلا گیا. اور جب عمل سے سب کہتے کہ شادی کرنی ہے، تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے، تو وہ صاف انکار کرتی. اور جب اس نے مجھ سے کہا یا سالہ تم جانتی ہو نا میں تمہارے بھائی کو کتنا لائک کرتی تھی، اشارف کو، میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو جاری ہو رہے تھے. اور جب یہ سالہ بھی رونے لگی. ہاں میں جانتی ہوں، وہ میرا سب سے اچھا بیسٹ فرینڈ، دنیا میں سب سے اچھا. اتنی اچھی خوشیاں دنیا میں سب کچھ ہے، مگر کمی ہے تو اشارف کی. میں اسے ہمیشہ یاد کروں گی، اسے مس کرتی ہوں. جدا ہو کے بھی وہ مجھ میں کہیں باقی ہے. میں جانتی ہوں تم دونوں بہت اچھے بیسٹ فرینڈ. ہاں جس دن میں اسے بھول گئی نا، اس دن تم کہہ دینا سب کو کہ میرے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ لیں. یہ راز تو صرف تم جانتی ہو. اور واقعی میں وہ بہت سیٹ رہتی. اور وقت تیزی سے گزرتا رہا. دعا کرتی تھی کہ وہ واقعی بھول جائے اشارف کو، مگر وہ اشارف کو بہت یاد کرتی. دنیا میں سب سے اچھا بیسٹ فرینڈ وہ یہی کہتی. اشارف بہت محبت کرتی تھی اس سے، اس کی کمی اس کے دل میں تھی. اور ہم لوگ یہی دعا کرتے اسے کوئی بھی پسند آ جائے تاکہ اس کا رشتہ کر دیں. اور پھر زندگی میں اتنی خوشیاں آئیں، اتنی خوشیاں تھیں. میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی. امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ سب کو پسند آئی ہو، تو اسے پلیز لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور کامنٹس ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں پھر اگلی شارٹ اسٹوری کے ساتھ. اللہ حافظ.